اب یہ لفظ کو یاد رکھیے گا، حی علی خیر العمل، یہ اذان کا جملہ، اقامت کا جملہ آپ کے یہاں پڑھا جاتا ہے کیوں؟ جب پوچھا گیا تاریخ دان سے تو مورخ نے کیا لکھا کہ یہ جملہ استعمال ہوتا تھا پیغمبر کے زمانے میں جہاد کی تیاری کے لیے۔ کس لیے؟ جہاد کی تیاری کے لیے۔ تو بار بار خیر عمل خیر عمل خیر عمل، آؤ جہاد خیر عمل ہے، آؤ جہاد خیر عمل ہے، تو کہنے لگے کہ بار بار یہ کہیں گے اذان و اقامت میں تو لوگ جہاد کی اہمیت کو بھول جائیں گے، تو اس کو رکھو خالی جہاد کے لیے، اذان سے نکال دو، اقامت سے نکال دو۔ اللہ اکبر۔ میں سوچتا ہوں تاریخ بھی عجیب بات کہتی ہے، جہاد کے مسئلے سے اگر ایسا تعلق ہوتا تو جہاد کا شوق بھی تو ہوتا۔ شوق جہاد ہو تو کوئی بات کی جائے، یہاں تو خوف جہاد ہے، شوق جہاد نہیں ہے۔ شاید اذان و اقامت میں سن کے یہ لگتا ہو کہ پھر بلا لیا، صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ تاریخ کا جملہ تھا، امام کے الفاظ۔ امام فرماتے ہیں حی علی خیر العمل کا مطلب ہے بر فاطمہ و اولادہا۔ اب اذان و اقامت سمجھ کے پڑھیے گا۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ نماز اور فلاح دونوں لے جاتے ہیں فاطمہ اور ان کی اولاد سے نیکیوں کی طرف۔ حی علی خیر العمل، آؤ فاطمہ اور ان کی ذریت سے نیکی کرو، حی علی خیر العمل۔ اب پتہ چلا کہ نکالا کیوں گیا ہے۔ تو ابھی تو ایام فاطمیہ کھٹک رہے ہیں، اگر ان کو یہ سمجھ میں آ گیا تو اب اذان بھی فاطمی دکھائی دے گی۔ حی علی خیر العمل۔ اب آئیے یہاں تک بات کو لاتے ہوئے کہ سورہ انا انزلنا میں لفظ خیر کا استعمال، سورہ انا انزلنا کا استعمال آپ حالت نماز میں کیجئے تو پیغمبر کی نماز کا طریقہ 2 رکعت کا بالکل نماز جعفر طیار کی مانند 2 رکعت نماز، اس میں صرف سورہ انا انزلنا الحمد کے بعد، اور نماز سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ شہزادی کی نماز 2 رکعت نماز، اس 2 رکعت نماز میں اور رکعت اول میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور رکعت دوم میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص، 100 مرتبہ انا انزلنا، 100 مرتبہ سورہ اخلاص۔ میں یہ سمجھا کہ رکعت اول میں سورہ انا انزلنا ہے، توسل فاطمہ زہرا ہے، رکعت دوم میں سورہ اخلاص سے توسل علی ابن ابی طالب ہے۔ 2 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد تسبیح سیدہ پڑھیے، تسبیح سیدہ پڑھنے کے بعد شہزادی کی مخصوص دعائے تسبیح پڑھیے کتاب مفاتیح الجنان کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر سجدے میں سر رکھیے، اور اس طرح رکھیے کہ اپنی کوہنیاں اور اپنے گھٹنے مردوں کے لیے بیان کر رہا، یہ کپڑا اس پر سے ہٹا دیجیے کہ زمین سے مس ہو جائے، دونوں کوہنیاں اور یہ گھٹنے کے حصے۔ خواتین حجاب کے ساتھ پڑھیں، مردوں کے لیے پڑھ رہا کہ اس طرح سے اپنے لباس کو پیچھے کر لیں، گویا زمین سے مس ہو جائے۔ جب زمین سے مس ہوگا، سر سجدے میں ہوگا، نام نماز فاطمہ ہوگا، سوال محبان فاطمہ ہوگا، تو خدا بھی تو خدائے فاطمہ ہے۔ جب خدائے فاطمہ ہے تو خدا سنتا تو بس انہی کی ہے جو سیدہ کا نام لے کے دعا کرتا ہے۔
ورنہ تو آپ جانتے ہیں سورہ انا انزلنا کے لیے صرف 2-3 جملے آپ کی خدمت میں اور پھر سورہ کو مکمل کرتے ہوئے شہزادی کی عظمتوں سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں اور بیان کرنا چاہوں کہ شہزادی کونین کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے سورہ انا انزلنا کو عنوان کیوں رکھا گیا؟ ارشاد فرماتے ہیں نا مولا کہ من عرفہا، کہ جس نے سیدہ کو پہچان لیا، فقد ادرکا لیلۃ القدر، اس نے شب قدر کو درک کر لیا۔ تو جتنا جتنا سیدہ کو پہچانا اتنا اتنا شب قدر کو درک کیا۔